السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مکرم سامعین کرام، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والے ایک سالہ عربی سرٹیفکیٹ کورس کے سبق نمبر کورس کی کتاب دروس اللغۃ العربیہ للمبتدئین، اس کتاب کے سبق نمبر 33 کو ہم نے مکمل طور پر پڑھا بھی، اس کے سوال جواب کو حل بھی کیا۔ ابھی اسی کتاب کے سبق نمبر 34 کو ہم شروع کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے الدرس الرابع والثلاثون، 34واں سبق، الحروف المشبہۃ بالفعل، ایسے حروف جو فعل کے مشابہ ہے۔ اور سبق کیا رہے گا ہمارا؟ التاج محل، تاج محل میں حروف المشبہ بالفعل، یہ گرامر کا ایک سبق ہے عربی کے، اس کو ہم انشاءاللہ العزیز آج استعمال کریں گے۔ اب حروف مشبہ بالفعل کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو چند مثالیں دی ہے۔ اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب غفور چونکہ اس میں مبالغہ ہے، اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے، تو ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ ان اللہ کر دیا۔ ابھی اللہ تھا، ان کے وجہ سے زبر ہو گیا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ زید طبیب، زید ڈاکٹر ہے، لیکن میں نے یہاں کأن لگا دیا، تو کأن نے یہ زیدن کے جو دو پیش تھے اس کو دو زبر کر دیا۔ کأن زید طبیب، گویا کہ زید ڈاکٹر ہے۔ اب یہاں گویا کا ترجمہ ہو جائے گا، جیسے کہ زید ڈاکٹر ہے۔ الطلاب جالس و حامد واقف، طالب علم، اب یہ جالسونا ہونا چاہیے تھا، الطلاب جالسون، تمام طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، وحامد واقف، اور حامد کھڑا ہے۔ تو ہم اس کو کیسا کریں گے؟ الطلاب جالسون، تمام طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، لکنہ حامدن، اب چونکہ یہ حامدن تھا لیکن لکنہ آ گیا تو یہ دو پیش دو زبر میں بدل گئے، لکنہ حامدن واقفن، مگر زید کھڑا ہوا ہے۔ تو اب گویا انگلش کے حساب سے یہ کنجکشن کی طرح یوز ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن اپنے بعد والے کو جو پیش ہوتا ہے اس کو زبر کر دیتے ہیں۔ جیسے انا نے اپنے بعد، انا کے بعد اللہ تعالیٰ تھا تو اللہ تعالیٰ پہ پیش تھا، یہاں کیا کیا؟ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ پر، یہاں پر اس کو کیا کیا؟ یہ منصوب کیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے زیدن پہ دو پیش تھے، کأن جب داخل ہوا تو زیدن سے کیا ہو گیا؟ زیدن ہو گیا۔ تو ان کو کہتے ہیں حروف مشبہہ بالفعل، یعنی فعل کی طرح کام کرنے والے۔ فعل بھی اپنے بعد والے کو منصوب کر دیتے ہیں اور یہ بھی اپنے بعد والے کو منصوب کر دیتے ہیں، تو ان کو نام دیا گیا ایسے حروف جو فعل کے مشابہ ہوتے ہیں، مطلب اپنے بعد والے کو وہ زبر دیتے ہیں۔ اب بلا کسی تاخیر کے میں سبق شروع کر رہا ہوں۔ التاج محل، تاج محل ہمارا سبق ہے، اور گرامر کا یہ پارٹ، اس میں گرامر کا یہ چیپٹر جو ہے تو اس میں داخل کیا گیا ہے۔ الامبراطور المغولی، امبراطور کہتے ہیں ایمپیریئر کو، امبراطور کے معنی ہوتے ہیں بادشاہ، اور مغولی کہتے ہیں مغلیہ، مغل بادشاہ۔ ذکرہ یادگار، ذکرہ ٹکٹ کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ مسافر کی یادگار ہوتی ہے۔ یتلألأ، جگمگاتا ہے۔ اللیالی المقمرہ، دیکھیے قمر سے مقمرہ بنا تو مقمرہ کے معنی چاندنی ہو گیا، اور لیل کی جمع لیالی ہے۔ اللیالی المقمرہ، اللیالی المقمرہ، چاندنی راتیں۔ تلوث، آلودگی، پلیوشن۔ تقیم، قیام کرتی ہے، لڑکی کے اعتبار سے تقیم کرے تو قیام کرتی ہے، اور لڑکے کے اعتبار سے اگر میل کے حساب سے کریں گے تو قیام کرتا ہے۔ یسیء، خراب کرتا ہے، بگاڑتا ہے۔ الا کے معنی طرف، ازالۃ کے معنی دور کرنا، ختم کرنا، کسی کو زائل کرنا۔ اب حروف مشبہ بالفعل جو 6 ہے ان کے معنی ان، ان، کأن، لکنہ رہ گیا نا، لیت لعل، ان، ان، کأن، لیت لعل، لکنہ، یہ 6 ہو گئے۔ لکنہ کے معنی لیکن، ان کے معنی بے شک، ان کے معنی کہ، کأن کے معنی گویا کہ یعنی جیسے کہ، لیت کے معنی کاش، لعل کے معنی شاید، لکنہ کے معنی لیکن۔ اب ہم بلا کسی تاخیر کے سبق کو شروع کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ساتھ پینسل اور کاپی لیے رہے، تاکہ کوئی لفظ آپ کو سمجھ میں نہ آئے، یا پھر کسی لفظ کے معنی اگر آپ کو لکھنا ہو تو لکھنے میں آسانی ہو سکے۔ میں سبق شروع کر رہا ہوں۔ الحروف المشبہ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل، اور ہیڈنگ ہے التاج محل۔ اب اوپر کے جتنے بھی یہ دیے ہوئے تھے لفظ، میں نے اس کے معنی آپ کو بورڈ پہ لکھا دیا ہوں، تو بلا کسی تاخیر کے میں سبق کو شروع کر رہا ہوں۔ التاج محل پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ ان التاج محل من اجمل المبانی فی العالم، ان کے معنی بے شک، اور ان کی وجہ سے تاج پہ زبر آ گیا۔ ان التاج محل،
بے شک تاج محل من اجمل المبانی، مبنا کی جمع مبانی ہے، خوبصورت عمارتوں میں سے ایک ہے، فی العالم دنیا کی، بے شک تاج محل دنیا کی خوبصورت عمارتوں میں سے ایک ہے، یا پھر دنیا کی سب سے خوبصورت عمارت ہے۔ اجمل کیے انہوں نے، اجمل کو اس میں تفضیل کو مضاف بنا کر لائے، اور مبانی مضاف الیہ ہے، تو ہوں گا اجمل المبانی، دنیا کی سب سے خوبصورت عمارت ہے۔ بنا ہوں، بنا کے میں نے بنانا، رہو کہ میں نے اس کو بنا ہوں، الامبراطور المغولی، جس کو مغل بادشاہ نے تعمیر کیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ شاہ جہاں۔ یہ بدل مبدل کا قصہ ہے۔ بنا ہوں الامبراطور المغولی، شاہ جہاں، جس کو مغل ایمپرر یا پھر مغل بادشاہ شاہ جہاں نے بنایا ہے۔ اور کیوں بنایا ہے؟ فی ذکرى زوجتہ الحبیبہ، ممتاز محل، ذکرہ کہ میں نے یادگار، زوجہ کہ میں نے بیوی، ہی کہ میں نے اس کی، اور حبیبہ کہ میں نے پیاری، اپنی پیاری بیوی ممتاز محل کی یاد میں۔ اور کب بنایا یہ؟ فی القرن السابع عشرہ، 17ویں صدی میں۔ اب یہ 21ویں صدی چل رہی ہے، یعنی 4 صدیاں پہلے۔ یقع تاج محل فی مدینۃ آگرہ علی بعد 200 کلومیٹر فی دلہی، یقع کہ میں نے واقع ہونا، لوکیٹڈ جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ تاج محل واقع ہے فی مدینۃ آگرہ، آگرہ شہر میں، علی بعد جو دوری پر ہے، 200 کلومیٹر من دلہی، جو دلی سے 200 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ تاج محل آگرہ میں واقع ہے، جو دلی سے کتنا دور ہے؟ 200 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اب ساجد اور حامد کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ اب ساجد کہہ رہے ہیں سمعت ان تاج محل من العجائب السبع فی العالم، میں نے سنا ہے کہ تاج محل دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک ہے۔ عجائب کی جمع، عجوبے کی جمع عجائب ہوتا ہے۔ سمعت میں نے سنا ہے، ان تاج محل کے تاج محل من العجائب السبع فی العالم، دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک ہے۔ حامد صحیح یا صدیقی، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ وَإِنَّهُ يَتَلَأْلَأُ فِي اللَّيَالِ الْمُقْمِرَةِ كَأَنَّ الْبَدْرَ نَزَلَ عَلَى الْأَرْضِ، وَإِنَّهُ يَتَلَأْلَأُ اور وہ جگمگاتا ہے، فی اللیال المقمرہ چاندنی راتوں میں، كَأَنَّ الْبَدْرَ گویا کہ چاند، جیسے کہ چاند، نزل علی الارض زمین پر آ گیا ہو۔ حامد پھر کہہ رہے صحیح یا صدیقی، یہ بات صحیح ہے اے میرے دوست۔ وَإِنَّهُ يَتَلَأْلَأُ فِي اللَّيَالِ الْمُقْمِرَةِ وہ چاندنی راتوں میں جگمگاتا ہے، كَأَنَّ الْبَدْرَ جیسے کہ چاند، نزل علی الارض زمین پر آ گیا ہو۔ ساجد لَكِنَّ صدیقی اخبرنی ان التلوث حول التاج یسیء الی جمالہ، لیکن ساجد فکر ظاہر کر رہے ہیں، لیکن میرے دوست نے مجھ سے کہا ہے یا مجھے خبر دی ہے، لَكِنَّ صدیقی اخبرنی میرے دوست نے مجھے خبر دی ہے، ان التلوث حول التاج جو تاج محل کے اراؤنڈ میں، جو تاج محل کے اطراف جو پولیوشن ہے، جو آلودگی ہے، یسیء الی جمالہ وہ اس کی خوبصورتی کو ڈیمیج کر رہی ہے، خراب کر رہی ہے۔ اب حامد کہہ رہا ہے صحیح یہ بات صحیح ہے، لعل الحکومت تفکر فی ازالتہ فی اقرب وقت ممکن۔ اب حامد کہہ رہے یہ بات تو صحیح ہے، شاید کہ حکومت فکر کر رہی ہو اس کے ازالے میں، کس کے ازالے میں؟ پولیوشن کو دور کرنے کے بارے میں، پولیوشن کو دور کرنے میں شاید کہ حکومت فکر مند ہو یا فکر کر رہی ہو، فی اقربی وقت ممکن۔ اب چونکہ فی اقربی وقت ممکن آ گیا تو ہم اس کا ترجمہ ایسا کریں گے کہ شاید کہ حکومت اس کے ازالہ کرنے میں، اس گندگی کو دور کرنے میں بہت مختصر سے وقت میں اور بہت جلد اس کے بارے میں کیا کرے گی؟ فکر کرے گی، سوچے گی۔ پھر ساجد کہہ رہا ہے لیتنی ازورها البناء، لیتنی ازور هذا البناء التذکاریہ فی لیلۃ المقمرہ، یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ اب ساجد کہہ رہے ہیں لیتنی ازور هذا البناء التذکاری فی اللیلۃ المقمرۃ، اے کاش کہ میں دیکھوں اس یادگار عمارت کو، فی لیلۃ مقمرۃ چاندنی رات میں، چونکہ چاندنی رات میں تاج محل کو دیکھنا اس کا ٹکٹ بڑھ جاتا ہے، اور زیادہ بھیڑ ہونے کی وجہ سے اس کا ٹکٹ آسانی سے نہیں مل پاتا ہے، اس لیے ساجد
خواہش ظاہر کر رہے ہیں، لیتنی ازور ھذا البناء التذکاری فی لیلۃ مقمرۃ، اے کاش کہ میں اس تاریخی عمارت کو یا پھر اس یادگار عمارت کو چاندنی رات میں دیکھ سکوں، میں چاندنی رات میں اس تاریخی عمارت کو اے کاش میں دیکھ سکوں۔ تو ساجد کہہ رہے ہیں سمعت ان مشاہدتہ فی اللیلۃ المقمرۃ امر صعب، میں نے سنا ہے کہ چاندنی رات میں اس کا مشاہدہ کرنا، اس کو دیکھنا بہت مشکل کام ہے، امر صعب بہت مشکل کام ہے، آسانی سے اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اب حامد اس کی وجہ بتا رہے ہیں، نعم لأن عددا کبیرا من السواح، اب یہ سیاحی ہو گیا، اس کو سواحی کر لیجئے، کریکشن اس کا میں بتاتا ہوں، سائحن کی جمع سواحن ہے، اور سواحن کے معنی ہوتے ہیں وزٹرز، لأن عددا کبیرا من السواح یزورہ فی تلک اللیلۃ، کیونکہ وزٹرز کی بہت بڑی تعداد اس کو اس رات میں کیا کرتی ہے، اس کا مشاہدہ کرتی ہے، اس کو وزٹ کرتی ہے، اس کو دیکھتی ہے، اس وجہ سے چاندنی رات میں اس کا دیکھنا بہت مشکل کام ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر ہمارا سبق ختم ہوا ہے، انشاءاللہ پھر نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اگلی ویڈیو میں اس کے سوال جواب حل کرائے جائیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ شکریہ۔